السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ذخیرہ احادیث میں 3 طرح کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے، جن میں پہلی وہ احادیث ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسری وہ احادیث ہیں جس میں قیامت سے قریب کیا تبدیلیاں ہوں گی، چینجز ہوں گی، اور کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تیسری قسم وہ ہے جو قیامت کی علامات کے طور پر آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں، تو وہ احادیث جن میں کہ آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ فتنے کتنے سخت ہوں گے، کیسے سنگین ہوں گے، وہ فتنے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے لیں گے۔ ایمان پر چلنا، ایمان کو باقی رکھنا ان دنوں میں کتنا مشکل ہوگا، یہ احادیث آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے انہی احادیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور فتنوں کی سنگینیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، اتنی تیزی سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تیز و تند ہوں گے، جو دین و ایمان کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا، تاکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم رسید ہو جائے گا، گویا کہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، گویا کہ اتنے سنگین ہوں گے کہ ان فتنوں کی طرف جانے والا، قدم اٹھانے والا انسان دوزخ میں پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین اور ایمان کو چند کوڑیوں میں بیچ دے گا۔ ایسے بھی فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ دین و ایمان کے لیے اتنی شدید آزمائش بن کر یہ فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان کو ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر میں ناظرین کی توجہ ایک بہت ہی بڑے اور ہماگیر فتنے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ دوستو، غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک و بدعات، بے عملی، جھوٹ و فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت گری،
قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے نا آشنا، نا واقف ہوتے رہیں گے، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں میں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ دوستوں، یہ تو میں نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا کہ قیامت کی علامات، جس میں وہ علامات بھی ہیں جن کو علامات صغرا، چھوٹی علامات کہا جاتا ہے، اور قیامت کی وہ علامتیں جن کو کہ بڑی علامات کہا جاتا ہے، قیامت کبریٰ، ان کا ذکر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو علمی معلومات اور عملی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔